حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت کے متعلق بھی کئی اقوال ملتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور یہ ہے کہ دمشق کے بادشاہ نے آپ علیہ السلام کی کسی محرم ایک عورت سے شادی کا ارادہ کیا پھر ایک ایسی عورت سے شادی کا ارادہ کیا جو کہ شریعت کے لحاظ سے ممنوع تھی۔ حضرت علیہ السلام نے اس بادشاہ کو اس کے ارادے سے منع رکھنے کی کوشش کی۔ وہ عورت بھی اس بادشاہ سے محبت کرتی تھی، اس کے دل میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق رنجش پیدا ہو گئی۔ شیطان نے اس عورت اور بادشاہ کو ملا دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہیے۔ بادشاہ نے حامی بھر لی اور اپنے کچھ سپاہیوں کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا۔ وہ بدبخت اب علیہ السلام کا سر اور خون ایک تھال میں لے کر آئے۔ اس عورت نے جب سر مبارک کو دیکھا تو اسی وقت مر گئی اور جہنم واصل ہوئی۔ یہ بھی مشہور ہے کہ بادشاہ کی ملکہ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام سے عشق ہو گیا تھا۔ اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا اور آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا۔ اس عورت نے بادشاہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے خون کا مطالبہ کیا۔ بادشاہ پہلے تو انکار کرتا رہا، پھر جب مطالبہ بڑھ گیا تو اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے اپنے کارندے بھیجے جو آپ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون ایک تھال میں لے کر واپس آئے۔ بادشاہ نے وہ سر مبارک اور خون اپنی ملکہ کے پاس بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات حضرت زکریا علیہ السلام کو آسمان پر دیکھا تو انہیں سلام کیا اور دریافت کیا کہ اے یحییٰ علیہ السلام کے والد، مجھے بتائیے کہ آپ علیہ السلام کو کیسے شہید کیا گیا اور بنی اسرائیل نے آپ علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یحییٰ علیہ السلام اپنے دور میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے اور سب سے زیادہ وجیحہ نظر آتے تھے، اور پھر جیسے اللہ عز و جل نے فرمایا کہ انہیں عورتوں کی حاجت نہ تھی۔ اس دور کے بادشاہ کی بیوی ان پر عاشق ہو گئی اور وہ عورت بدکار تھی۔ اس نے یحییٰ علیہ السلام کی جانب پیغام بھیجا لیکن اللہ عز و جل نے انہیں محفوظ رکھا، چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اسے انکار کر دیا۔ اس عورت نے ان کے قتل کی ٹھان لی اور بنی اسرائیل کے لیے ایک دن عید کا مقرر تھا۔ اس دن بادشاہ کا دستور تھا کہ وہ جو عہد کر لیتا تھا اسے پورا کرتا تھا۔ بادشاہ جب عید کے لیے روانہ ہونے لگا تو ملکہ نے اسے رخصت کیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ ملکہ نے کہا کہ میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون چاہتی ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ مانگ لے، مگر وہ عورت اپنی بات پر قائم رہی۔ بادشاہ نے اپنے سپاہی روانہ کیے اور حضرت یحییٰ علیہ السلام اس وقت اپنے حجرہ خاص میں عبادت میں مصروف تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا۔ پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک تشت میں ذبح کر دیا گیا اور ان کا خون اور سر مبارک اس عورت کے پاس لے جایا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے پوچھا کہ اس وقت آپ علیہ السلام کے صبر کا پیمانہ کیسا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس وقت نماز میں ہی مصروف رہا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک اور خون اس عورت کے پاس پہنچا تو شام ہونے والی تھی۔ اللہ عز و جل نے اس عورت بادشاہ اور اس کے تمام اہل خانہ کو خدام سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ یہ سب حضرت زکریا علیہ السلام کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کا رب ناراض ہو گیا ہے۔ اب ہم اس بادشاہ کی ہلاکت کا بدلہ لیں گے اور اسے قتل کریں گے۔ پھر وہ لوگ میری تلاش میں نکلے تاکہ مجھے قتل کر سکیں۔ مجھے ایک شخص نے بتا دیا کہ بنی اسرائیل میرے قتل کے در پہ ہیں۔ میں وہاں سے نکلا، شیطان بنی اسرائیل کی رہنمائی کر رہا تھا۔ جب مجھے خطرہ لاحق ہوا تو میں نے اپنے سامنے ایک درخت کو دیکھا۔ اس درخت نے مجھے اپنی جانب بلایا اور میں اس کے پاس گیا تو وہ پھٹ گیا اور میں اس میں داخل ہو گیا۔ شیطان آیا اور اس نے میری چادر کے پلو کو اس وقت پکڑ لیا جب درخت باہم مل رہا تھا، چنانچہ میری چادر کا پلو باہر رہ گیا۔ اور بنی اسرائیل جب وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں کہا کہ وہ درخت دیکھو جس میں تمہیں پلو نظر آ رہا ہے، یہ پلو زکریا علیہ السلام کی چادر کا ہے۔ بنی اسرائیل نے اس درخت کو جلانے کا ارادہ کیا تو شیطان نے کہا کہ اسے آرے سے چیر دو، چنانچہ انہوں نے اس درخت کو آرے سے چیر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس وقت آپ علیہ السلام کو کچھ تکلیف ہوئی؟ حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تکلیف تو اس درخت کو ہوئی جس میں اللہ عز و جل نے میری روح کو رکھ دیا تھا۔ یہ روایت غریب معلوم ہوتی ہے
اور اس میں موجود کئی باتوں پر اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ اس روایت میں موجود کئی باتیں صحیح میں موجود واقعہ معراج کے مطابق نہیں ہیں، اور واقعہ معراج میں ان کا نام چند الفاظ میں محفوظ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں معراج کی رات دو خالہ زاد بھائیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہاں شہید کیا گیا، اس کے متعلق بھی بے شمار قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام کو مسجد اقصی میں شہید کیا گیا۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کو بیت المقدس کے علاوہ کسی اور جگہ شہید کیا گیا۔ حضرت سوری امش رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کے مطابق آپ علیہ السلام کو اس پتھر پر شہید کیا گیا جہاں 70 انبیاء کرام علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا۔ حضرت سعید بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بخت نصر دمشق آیا تو اس نے ایک جگہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتے دیکھا۔ اس نے جب لوگوں سے اس خون کے متعلق دریافت کیا تو اسے بتایا گیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ہے، اور سارا واقعہ اسے بیان کیا۔ بخت نصر نے آپ علیہ السلام کے خون کا بدلہ لیتے ہوئے 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ یہ حدیث حضرت سعید بن مسعود کی جانب سے صحیح ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دمشق میں شہید کیا گیا، اور بخت نصر کا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا، جیسا کہ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا خون ابلتا رہا یہاں تک کہ بخت نصر نے دمشق پر حملہ کیا اور 70,000 اسرائیلیوں کو قتل کیا۔ حضرت سعید بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کسی نبی کا خون تھا جو ابلتا رہا یہاں تک کہ حضرت ارمیہ علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے خون، تو نے بنی اسرائیل کو فنا کروا دیا، اب تو رک جا۔ چنانچہ اللہ عز و جل کے حکم سے وہ خون ابلنا بند ہو گیا۔ اہل دمشق میں سے کئی لوگ بیت المقدس کی جانب بھاگ گئے۔ بادشاہ نے ان کا پیچھا کیا اور بے شمار لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کی تعداد کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور بے شمار لوگ قیدی بنائے گئے، اور بے شمار لوگ ذلت کی زندگی گزارے پر مجبور ہوئے۔